صفحہ نمبر 796، صفحہ نمبر 796۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، برابر نہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ اخلاص کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ نمبر 112 ہے۔ اس کو علماء کرام سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر سورہ قل هو اللہ احد بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ سورہ قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت میں کھلم کھلا اللہ کی وحدانیت، کبریائی، صمدیت اور توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص صحابی رسول سفر پر گئے، اور وہ نماز میں جو سورہ ملاتے تھے آخر میں یہ سورہ بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس سے پوچھ لیجئے۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ سے اس لیے پیار ہے، محبت ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف یہی سورہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن مجید کا تیسرے حصے کی تلاوت کرتا ہے۔
کیوں کہ قرآن مجید کے بنیادی طور پر 3 اہم مسائل ہیں، ہیڈ لائنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ تو اس پوری سورہ میں توحید کا ذکر ہے، تو تیسرا حصہ ہو گیا۔ اس لیے عام طور پر دیہاتوں میں بھی ابھی تک یہ بات مشہور ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن مجید کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب جو ہے وہ اس کے برابر آپ کو ملتا ہے، اور یہ درست ہے، اس میں کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے، آپ جس اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، کبریائی کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے سارے بتوں کا آپ انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب تمام تر ظاہری اور دنیاوی طاقتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی کبریائی یعنی وحدانیت کا ذکر کیا، وہ وحدانیت یعنی توحید پھیلتی گئی، اس سے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ مختلف انہوں نے باتیں کی کہ کبھی آپ ہمارے بتوں کا بھی ذکر کر دیجیے، کبھی آپ جو ہے سال میں 1 مرتبہ ہمارے والے بتوں کا ذکر کر دیجیے، کبھی ہم بھی آپ کی اللہ کی بات مان لیں گے، پوجا کر لیں گے۔ لیکن جب بات نہیں بنی، اس میں ذرہ برابر بھی نرمی نہیں آئی، کیونکہ ہر پیغمبر نے تو اللہ کی توحید بیان کی ہے، اور ہر پیغمبر کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا۔ پہلا حکم اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ ہر نبی نے یہی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو انہوں نے تنزل کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آپ کا اللہ کیسا ہے؟ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کچھ تو ہمیں بھی بتاؤ۔ تو اس وقت اللہ نے یہ سورہ اخلاص نازل کی، جس کا پہلا لفظ ہے قل، کہہ دیجئے۔ ہم ادب سے کہتے ہیں فرما دیجئے، کہو اللہ الصمد، اللہ ایک ہے۔ پہلے لفظ کا احد، قل هو اللہ احد، پھر کہا اللہ سے، اللہ ایک ہے۔ اس کی میں تشریح تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا آپ کی یہ محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اور آج بھی کہا جاتا ہے، خاص کر میں نے دیہاتوں میں چیک کیا ہے، کہ وہ کوئی اور صورت یاد کریں نہ کریں، یہ صورت یاد کرتے ہیں اور پھر نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ابھی تک ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بھئی یہی صورت پڑھتے رہو۔ تو یہ پھر بتانے کی ضرورت ہے ان کو کہ اگر آپ کو قرآن مجید اور آتا ہے تو وہ صورتیں بھی پڑھا کریں، یہ بھی پڑھا کریں۔ لیکن روٹین میں یہ ہے، عام طور پر دیہات میں یہ ہے کہ چلو جی یہی پڑھ لو بار بار، لیکن پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری صورتیں نہ آتی ہوں، اگر دوسری صورتیں آتی ہوں تو پھر ترتیب سے پڑھیں،
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے دیہات کے ائمہ کرام کو کہ وہ پہلے جو صورت پڑھتے ہیں بعد میں آنے والی صورت کی بجائے وہ اس سے پہلے والی کوئی صورت پڑھ لیتے ہیں۔ نماز تو خیر ہو جاتی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ ترتیب سے پڑھیں، ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو جو اس صورت سے محبت کرتا ہے، ویسے تو سارا قرآن ہے، چونکہ اس میں یوں کہہ لو کہ خالص توحید ہے، سورہ اخلاص میں نکھری ہوئی توحید ہے، سورہ اخلاص میں ابھری ہوئی اللہ کی کبریائی وحدانیت ہے۔ اس لیے جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور اس وجہ سے اس محبت میں پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا، تو اللہ کے نزدیک یہ پیاری چیز ہے، اس لیے جنت بھی اللہ ہی دے گا۔